پیارے بچوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کل پڑھ رہے تھے ڈرامہ بور کے لڑو میں، جب وہ پیری مرد لکڑہارا اور اس کی بیوی کو انعام دینے کے لیے گیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ کی لکڑہاری کی منہ مانگی 3 مرادی پوری ہوگی، لیکن دونوں میاں بیوی لکڑہاری اور اس کی بیوی کے درمیان کوئی اتفاق نہ ہوا اور ان میں آپس میں جھگڑے اور بحث و مباحثے ہوئے، جس کے نتیجے میں ان کی تینوں مرادیں غارت ہو گئی۔ تو جب ان کی تینوں مرادیں غارت ہونے کے بعد پیر مرد واپس جاتا ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ اگر آپ نے میرا کہنا مانا ہوتا تو جو ہماری یہ حالت نہ ہوئی، ہمارے گھر میں نوکر چاکر اور ہاتھی ہمارے دروازے پر ڈول رہے ہوں گے۔ اسی اثنا میں پیر مرد آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہی ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیر مرد: میں بتاؤں، سب سے اچھی چیز وہ ہے جس سے آپ کو ہنسی آ جائے، یعنی آپ کو وہ چیز مانگنا چاہیے جس سے آپ کو ہنسی آ جائے۔ ہنسی مطلب خوشی۔ لکڑہارا: کیا کہا ہنسی بیوی، مگر ہم تو بولے سے بھی نہیں ہنستے، یعنی ہنسنا ہماری نصیب میں ہی ہے، ہم نے کبھی ہنسا بھی۔ پیر مرد: اسی لیے تو میں نے کہا تھا یہی مانگو، کہ یہی مانگو۔ ہنستا ہے، یہ چیز حاصل کرنے کی قابل ہے، یعنی اگر کسی انسان کو زور دینا ہے تو اسی چیز پر زور دینا ہے، اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے زور دینا ہے، ہنسنا۔ یہ ہنسنا کیا ہے؟ اسے خوشی کہتے ہیں، یعنی جو خوش ہوگا، جو مطمئن ہوگا، وہی ہنستا ہوگا، اسے خوشی کہتے ہیں۔ اوہو، کیسی عجیب چیز ہے، ہنستا ہوا چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے، یہ اس کی تعریف میں کہتا ہے، کیسی عجیب چیز ہے یہ ہنسنا۔ اسی طرح سے وہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بیوی: اب بیوی کہتی ہے، بڑا سٹیا گیا ہے۔ سٹیا گیا ہے یعنی 60 سال کا بوڑھا اب بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ بھلا دولت سے بڑھ کر کون سی چیز اچھی ہے؟ یہ بولتا ہے کہ ہنسنا، خوشی، یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ دولت ہی سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہے؟ لکڑہارا: ہمیں تو تھوڑی سی روٹی مل جاتی تو اچھا ہوتا، یعنی لکڑہارا کیونکہ جنگل سے لکڑی کا گٹھا لے کر آیا تھا اور وہ بھوکا ہے اور وہ بھوک سے نڈال ہو کر کچھ کھانے کے لیے ترس رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ہمیں کھانے کو کچھ مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ بیوی: ابھی تک تمہارا گدھا پن نہیں گیا، یعنی بیوی اس سے کہتی ہے ابھی بھی آپ گدھے ہیں، ابھی بھی آپ نہیں سمجھ پائے، آپ کے اس گدھے پن نے، آپ کے اس پاگل پن نے، آپ کی اس ناسمجھی نے، بیوقوفی نے ہمیں کیا کیا؟ یہ کانٹے تمہاری ہی بوئی تو بوئے ہوئے ہیں۔ جھاڑو لے کر میاں کی طرف بڑھتی ہے اور اسے مارتی ہے، یعنی آپ کی وجہ سے ہی ہمیں اس بوڑھے جو انعام لایا تھا، آپ کی وجہ سے ہمیں یہ نہیں ملا، یہ کہہ کر وہ جھاڑو اٹھا لیتی ہے اور میاں کی طرف بڑھتی ہے، یعنی میاں پر مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھتی ہے اور کھانے کو لے گا، یعنی کھانا ڈھونڈتا ہے، پیچھے پیچھے دوڑتی ہے۔ اس طرح سے وہ اس خاوند کا، ہسبینڈ کا، اپنے میاں کا پیچھا کرتی ہوئی بہت دور تک دوڑتی ہے اور آواز دور ہوتی جاتی ہے، پردہ گر جاتا ہے
اس طرح سے یہ ڈرامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس ڈرامے کا بنیادی موضوع جو ہے وہ ماحولیات پر مبنی ہے۔ ماحولیات کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے پیڑ اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ پیڑوں کو بے دریغ یعنی اندھا دھند کاٹنے سے یہ توازن بگڑ جاتا ہے، ماحول میں آلودگی بڑھ جاتی ہے، موسموں پر اثر پڑتا ہے، بارش کم ہوتی ہے، زمین کے کٹاؤ کا عمل تیز ہو جاتا ہے، جو انسان کی مجموعی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ کشمیر کے عظیم ریشی مفکر اور شاعر شیخ العالم نے انسانی زندگی میں درختوں اور جنگلوں کی اہمیت کو صدیوں پہلے محسوس کیا اور فرمایا، ان پوش دل یل ون پوش، یعنی اناج جب ہی کافی ہوگا، کھانے کو تب ہی کچھ ملے گا جب تک جنگل صحیح سلامت ہے۔ اس طرح سے محمد عمر نور الہی کا لکھا ہوا یہ ڈرامہ بور کے لڈو مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کے آخر میں کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کو ہم اپنی اگلی سبق میں پڑھیں گے۔